میں درخواست کروں گا محترم پروفیسر ڈاکٹر اقبال ناصری صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سوشل میڈیا اور سیلف اسٹڈی سے جو کچھ ہم نے سیکھا اس کے بیسس پہ کچھ پوائنٹس میں پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آج کل اس ملک میں سر میرے حساب سے جو بہت سارے چیلنجز ہیں، اس میں سے جو سب سے زیادہ 3 چیلنجز ہے جو پرومیننٹ ہے۔ ایک ہمارا ٹیکس کلیکٹ، جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ٹیکس کلیکشن جیسے آپ نے کہا کہ 22 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 8-10 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور یہی لوگ ان پہ ٹیکس بڑھاتے جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو انکم جو ارننگ والی جو فیلڈ ہے جس میں ایگریکلچر اور جو بزنس ہے، بزنس مین وہ ٹیکس دیتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور آپ کے بچوں کی انکم ہے نہیں ہے ٹیکس، تو اس آپ کی پورے ملک کو چلانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ باہر سے قرضہ لیتے ہو، تو جس کی وجہ سے آپ IMF کے جو امبریلا میں جیسے کہ پہلے اگست ممبر بتا رہے تھے کہ اس میں آپ دبتے جاتے ہیں، اس میں دبنے کی وجہ سے پھر اب آپ اس کو ختم کرنے کے لیے اور قرضہ لیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج کی ٹیکس کلیکشن، جب تک آپ FBR میں ریفارمز نہیں کریں گے آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ FBR کا 50% لوگ خود کرپٹ ہے، وہ آپ سے اتنے ٹیکس یعنی آپ کے ٹیکس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ سے ٹیکس ایکسٹرا پیسے چوری کے پیسے رشوت لیے بغیر آپ کی چیزیں کمپلیٹ کرتا نہیں ہے۔ جب تک FBR کو ریسٹرکچر نہیں کر سکتے آپ ٹیکس کلیکشن کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کو انکم نہیں ہوگا تو ملک چل ہی نہیں سکتا۔ دوسرا چیلنج ہمارے پاس، اگر آپ نے اس کا حل دیکھا تو ایکسپورٹ ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ہمارے پاس ایک اور پرابلم ہے کہ ہمارے ملک میں ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم جتنے بھی پاکستانی باہر کا یعنی ہمیں جیسے گورنمنٹ سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم ہر ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میں امپورٹڈ چیزیں لا کے استعمال کروں۔ جب آپ امپورٹڈ چیزیں استعمال کرو گے تو آپ کو جو آپ کے ملک میں جو ڈالر ہے وہ باہر جائے گا، جب باہر جائے گا تو ملک کا خزانہ سے خالی ہوتے جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنی جو لوکل میڈ ان پاکستان کو جب تک آپ ترجیح نہ دیں، اسمال بزنس چھوٹی انڈسٹریز کو آپ ریلیف نہ دیں، ان میں ٹیکس چھوٹ دیں یا بجلی الیکٹریسٹی گیس وغیرہ میں ان کو سبسڈی نہ دیں، اس وقت تک آپ جو ہے اپنا ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے یا اپنا جو انکم ہے ملک کے اندر جو ریونیو ہے وہ جنریٹ نہیں کر سکتا۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ کو ایک ایکسپورٹ جس طرح بھی بڑھایا جا سکے، بہرحال آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی، اس کے بغیر آپ کے پاس پیسے انکم نہیں آ سکتا۔ تھرڈ ون جو ہے نا، جو چیز آپ کلیکٹ کر چکے ہوتے ہیں وہ اس کی جو شاہانہ لائف سٹائل ہے، ہماری جو ایلیٹ کلاس ہو جاتی جو گورنمنٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان میں اسی ٹیکس کا بے دریغ استعمال پروٹوکول میں، سیکیورٹی میں۔ ہمارے لیے اس ملک کا ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہم رہتے ہیں، ہمارے ملک جو کہ ہمارے چاروں طرف ہر وقت کوئی نہ کوئی پھڈا لڑائی چلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا سیکیورٹی ہمیشہ اسٹیک پہ رہتا ہے، اور آپ کا سارا جو انکم ہے بہت سارے جو بجٹ کا اچھا خاصا حصہ آپ کی سیکیورٹی میں اور اسی ان میں چلے جاتے ہیں۔ وہی مجبوری ہے یا ملک کو سیکیور کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ایک اور چیلنج ہے کہ آپ کو ملک کے اندر اسٹیبلٹی، جب تک آپ ملک کے اندر اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے آپ نہ بزنس کو آپ بوسٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ اندر باہر سے امپورٹ لا سکتے ہیں، نہ انویسٹمنٹ کی لا سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بہرحال پری بجٹ سے ریلیٹڈ کچھ تجاویز یہ ہے کہ ہمیں چونکہ میرے فیلڈ ہیلتھ سیکٹر سے، تو ہمارے پاس بدقسمتی سے اس ملک میں سب سے زیادہ جو نظر انداز کرنے والے 2 شعبے ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، جو کہ یہی 2 ڈیولپ کنٹری میں سب سے زیادہ پرائرٹیز پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹوٹل GDP کا میں خیال سے 1.5 یا 2% ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ خرچ کی جاتی ہے۔ یہ کم از کم آپ کے پاس اس ملک میں 10% ہونا چاہیے، 5% ہیلتھ پہ 5%۔ ایک ساتھ تو خیر اتنا نہیں بڑھا سکتے، ہمارے پاس اتنے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 5% سے 10% آپ کو 5% ایجوکیشن پہ 5% ٹوٹل GDP کا، اس وقت تک آپ ہاسپٹل میں ریفارم نہیں لا سکتے، نہ آپ باقی ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر پہ ریفارم لا سکتے ہیں، چونکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اور ہیلتھ سیکٹر پہ بھی اتنا زیادہ بوجھ ہے۔ ہر گھر میں آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ جو ہے بیمار ہے۔ ہماری جو فوڈ ایگریکلچر کے اندر جو ہمارے کسان ہیں ان کو ہم کیا دے رہے بیچارے، ان کو ریلیف ہی نہیں ملتا، آج کل تو وہ رو رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں کسان۔ ان کے آپ کوالٹی کے بیج پرووائڈ کریں اور کم ریٹ پہ سبسڈائز بیج پرووائڈ کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ آپ کو ایک اچھا بیج بوئیں گے تو اچھا پھل ملے گا۔ ہمارے پاس جتنے بھی جو کوالٹی کے فوڈ آتے ہیں وہ آپ دیکھیں وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، تو یہی بھی ہمارا ایک چیلنج ہے، اس میں کوئی سبسڈائز کرنے کی ضرورت ہے۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر ایک ون آف دی ہمارے جہاں تک میری نالج کے مطابق جو سیکیورٹی ہمارا جو ڈیفنس کے بعد جو سب سے زیادہ بڑا جو سیکٹر ہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے جو پاکستان میں ارن کرتا ہے۔
ہمارے پاس بدقسمتی سے 95% جو را مٹیریل وہ باہر سے امپورٹڈ ہے, چائنا اور انڈیا سے آتا ہے. ہم انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ یا چائنا سے, کچھ 10-15% باہر کے ڈیولپ کنٹری سے آتے ہیں. ہمارے ملک میں جتنا, اب آپ دیکھیں میڈیسن سستی کیسے مل سکتا ہے, میں ڈالر باہر ملک دے کے ان سے را مٹیریل میں مہنگی چیز پہ $100 کا اگر میں خرید آپ کو میں $50 میں کیسے بیچ سکتا ہوں. تو پھر ہر بندہ بیمار بھی ہو رہا ہے, اور بیمار لوگ مزید بیمار ہو, کیونکہ وہ دوائیں خریدنے کے پاس استاد ہے نہیں, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر میں یا اس قسم کی جو چھوٹی اسمال انڈسٹریز بناتے ہیں, جہاں را مٹیریل انڈسٹریز بنانے میں ان کو ہیلپ کرے, ان کو سبسیڈائز کرے, ان کو مشین پرووائڈ کریں, یا ان کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیں جو کہ کم سے کم انٹرسٹ ریٹ پہ آپ دیکھیں, اس فیلڈ کو اگر آپ یوز کریں تو آپ کے پاس ملک کے اندر اچھا خاصا انکم ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو ایگریکلچر کے اندر میں نے کہا کہ آپ کو بیج کے اوپر, ہمارے پاس بیج کی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے کہ پاکستان میں 1-2 یونیورسٹی ہے, اب ان کے اندر بھی جو ریسرچ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو بہرحال یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم ایک اچھی ڈائریکشن پہ جائیں. ادروائز بہت مشکل ہے, بہرحال ایک مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہم دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کس ملک کو ہر طرح کے خطرات سے بچائیں. اور IMF جیسے کہ سر فرما رہے تھے کہ IMF کا جو ابھی تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں وہاں سے لکھ کے آتے ہیں, ہم نے تو وہ پریزنٹ کرنا ہے اسمبلی میں, کیونکہ ہم ہر چیز کے اوپر ڈپینڈ ہو چکے ہیں. تو اسے نکلنے کا واحد راستہ کہ ٹیکس ریٹ بڑھا دیں, ٹیکس جو اسکیل ہے آپ بزنس ایگریکلچر سے ٹیکس کلیکشن کو بڑھا دیں, ایکسپورٹ امپورٹ جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھا دیں, تو شاید ہم بہتری کی طرف جائیں, اور جو لوکل جو خرچے ہیں اس کو کم سے کم کریں. یہ 3 چیز کنٹرول کریں تو امیڈیٹلی شاید کچھ ریلیف ملے, ادروائز مشکل چیلنجز رہے گا. تھینک یو ویری مچ.